اسلام نے مہیلاؤں کو، خواتین کو دبایا. اسی سلسلے میں آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا اہم ہے. اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن نہیں کیا، نہ میں نے کہیں دیکھا ڈسکشن ہوتے ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ جو ہے وہ عورتوں کو، یعنی ان کی نظر میں کچھ اہمیت ہی نہیں تھی، کچھ بھی الفاظ کہہ دیتے تھے. اسی سے ریلیٹڈ ایک ہم کو حدیث ملتی ہے سنن ابن ماجہ کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے 1 منٹ دیجیے گا مجھے، آپ کے سامنے ہی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں اور ہمارے مومن حضرات جو ہے وہ ہم کو بتائے کہ یار کیسے ان ساری حدیثوں کو آپ جو ہے مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیا. یہ دیکھیے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1882 ہے. یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے It was narrated from Abu Huraira. یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1882 ہے. It was narrated from Abu Huraira that the messenger of Allah said, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, no woman should arrange the marriage of another woman. ایک عورت دوسری عورت کا نکاح جو ہے وہ ارینج نہ کرے. And no woman should arrange her own marriage. اور خود بھی وہ اپنا نکاح ارینج نہ کرے، وہ خود بھی اپنا نکاح نہیں کروا سکتی. The adulteress is the one who arranges her own marriage. اور جو خود اپنا نکاح کرواتی ہے، ارینج کرواتی ہے، شادی کر لیتی ہے، تو ایسی عورتوں کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ اڈلٹرس ہے، زانی ہے، زانی ہے، زانی. اب بتائیے کہ یہ کیا عورتوں کو یا مہیلاؤں کو یہ دبانے والی بات نہیں ہے؟ اس طریقے سے بے عزتی کرنا مہیلاؤں کی، اور پھر ایسے شخص کو آپ لوگ اسوۃ حسنہ کہتے، خلق عظیم کہتے ہیں، انکا علی خلق عظیم، ان کے اخلاق جو ہے وہ اونچے ہیں. ایسے کو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، زانی کہہ رہا ہے، اڈلٹرس کہہ رہا ہے اگر آپ خود نکاح کر لیتی ہے. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کے اندر حیا مر چکی ہے، آپ لوگوں کے اندر کی انسانیت مر چکی ہے، جو ایسی شخصیت کو آپ رول ماڈل اور ایسی شخصیت کے لیے پوری دنیا کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے آپ لوگوں نے. ایسی شخصیت کے لیے آپ دوسروں سے نفرتیں کرتے ہو، اور کوئی ایسی شخصیت کی حقیقت آپ لوگوں کو بتاتا ہے تو آپ اس کو مارنے کے قائل ہو. ایسی شخصیت جو کھلے طور پہ مہیلاؤں کو یہ ایک گالی دینا ہے کہ وہ زانی ہے، اڈلٹرس ہے. شرم کرو مومنو، شرم کرو، حیا لے کے آؤ اور اس کلٹ سے باہر نکلو. اور اسی پہ اچھا، اس کی جو ڈیٹیلز مطلب اور بھی نکاح سے ریلیٹڈ جو حدیثیں ہیں، اسی کے آپ 3 4 5 حدیث جو کنٹینیوس دیکھیں گے اس میں اسی طریقے کی جو بات ہوئی ہے. اس میں اڈلٹرس کا ورڈ نہیں ہے، لیکن بنا گارجین کے، بنا ولی کے اللہ کے رسول نے اس نکاح کو، اس شادی کو ہی انویلڈ بتایا ہے. یعنی آپ کا جو گارجین ہوتا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اگر آپ اس کے بنا اگر نکاح کرتی ہے تو آپ کا نکاح آپ ویلڈ ہی نہیں ہو، انویلڈ ہے، آپ زنا کر رہی ہیں. سوچو آپ، آج کی تاریخ میں جو دنیا اتنی آگے بڑھ رہی ہے، ایک فیمیل، اس کو پورا حق ہے، پورا ادھیکار ہے کہ وہ لائف کا اتنا امپورٹنٹ ڈیسیجن خود اپنی مرضی سے لے، اپنی مرضی سے لے. باپ بھائی ان کی مرضی ضروری نہیں ہے. ہاں چلو سجیشن لے سکتی ہے، بتا سکتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن آل ٹوگیدر ایسا کہنا کہ کوئی اگر مہیلا کر لے نکاح بنا ولی کے تو آپ کی شادی انویلڈ ہے، آپ کیوں دبا کے رکھنا چاہ رہے ہو بھائی؟ کیوں پریمیٹیو ایج میں جینا چاہ رہے ہو آپ کا کلٹ جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے.
21st सेंचुरी के लिए नहीं है, मान लो, निकलो इस गंदगी से।